الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی پہچان، اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے. آج انسانوں کی ایک لمبی جماعت اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا اس مقصد میں نہیں لگے ہوئے. کوئی یہ سوچتا ہے میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں، دنیا ہمیں دیکھے. کوئی سمجھتا ہے مجھے بہت اونچی کرسی مل جائے، میں اس سے عزت حاصل کروں. کوئی سمجھتا ہے میں پائلٹ بن جاؤں، ہواؤں میں جہاز تیراؤں، 1-2 لاکھ روپے مہینے کی سیلری آئے. یہ مقصد نہیں ہے، اس کا اینڈ ہے. ایک دن یہ چیز ختم ہو جائے گی. کیا ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یہ چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کا اتمام ہونا ہے، یہ تمام ہو جائے گی ایک دن یہ چیز. آپ یاد رکھیے کہ دنیا کی ڈگری، دنیا کی دولت، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر پائیدار ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ کیا. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آخرت کے لیے کیا ہے. اگر کوئی انسان دنیا بنانے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں. ایک بات آپ ایسے سمجھو کہ آپ کہیں سفر میں جاؤ تو آپ اسٹیشن پہ اپنا گھر نہیں بناتے ہو، وہاں پہ قالین نہیں بچھاتے ہو، وہاں پہ اے سی نہیں لگاتے ہو. وہاں پہ آپ کیا سوچتے ہو کہ 10-15 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ کر کے یہاں سے نکل جانا ہے. آپ اپنے کو مسافر سمجھتے ہو کہ تھوڑی دیر رک کر کے یہاں سے آدمی نکل جائے گا. وہاں بہت ساری تیاریاں نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ زندگی ایک سفر ہے. یہ پوری زندگی ایک سفر ہے. یہاں سے مثال کے طور پر کوئی سعودیہ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے کمانے کے لیے، تو کیا وہاں پہ گھر بناتا ہے؟ کیا وہاں کے لیے کچھ کرتا ہے؟ وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. جو کچھ کماتا ہے ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے، انڈیا بھیجتا ہے. یہاں بنانا ہے. یہ زندگی کی ایک مثال ہے. انسان کتنا بے عقل ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ آخرت ہے. اس کا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے. ہم کہاں سے آئے؟ ارے ہم کہاں سے آئے بھائی؟ جنت سے آئے. ہمارے بابا آدم جنت میں سے آئے تھے نا. تو باپ کا گھر ہی تو ہمارا گھر ہوگا. باپ کا گھر ہی تو ہمارا گھر ہوگا کہ ہم بہت بڑے قابل ہو گئے کہ ہمارا اپنا الگ گھر ہوگا. جہاں سے بھی جوڑو گے باپ سے ہی جا کے جڑو گے. خود آپ کی الگ سے کوئی ذات نہیں ہے. ہاں، باپ جب خوش ہوتا ہے تو بیٹے کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک آ جاؤ. اور باپ جب ناراض ہوتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے، جاؤ جہاں جانا ہو. تو جنت ہمارا گھر ہے. اگر ہم اپنے باپ آدم جیسی زندگی گزاریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے. سارے انبیاء کا پیغام وحدانیت ہے. دنیا سے بیزاری، آخرت کی طرف رغبت،
اگر اس طرح کی ہم زندگی گزاریں گے تو جنت کا دروازہ کھلایا ہو، یہیں سے گئے ہو گھوم کے، پھر یہ ہمارا سفر چل رہا ہے، یہ ہمارا سفر چل رہا ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے، گھوم کے جا کے وہیں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سے کوئی سفر نہیں ہے، وہ جو اس کے بعد وہی ہماری منزل ہوگی، وہی ہمارا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کر دے گا تاکہ بندے کو خیال بھی نہ آئے کہ ہمیں موت آئی۔ موت نہیں آئے گی تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ موت کو ذبح بھی کر دے گا، ختم کر دے گا تاکہ بندے کو کہیں خیال نہ آ جائے جنت میں کہ ہمیں موت آ جائے گی، نہیں، پھر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ عصری علوم میں کتنا زیادہ ترقی کر جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام چھوڑ دے، تعلیمات نبوی سے بے بہرا ہو جائے، سنتوں کو پامال کر دے، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، جو احادیث ہیں، اسے پسے پشت ڈال دے۔ آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، جو عصری علوم میں جتنا اونچا مقام رکھتا ہے سنت سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے پاس دولت جتنی زیادہ آئے گی وہ اسلام سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ اللہ جب ہمیں نعمت سے نوازے تو ہمیں اللہ کا تو اور شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ ایک غریب آدمی، اس کو اوڑھنے کا نہیں ہے تو اس کو رات میں نیند نہیں آتی تو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بستر بھی ہے، بچھانے کا بھی ہے، اوڑھنے کا بھی ہے، گھر میں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، وہ عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہے، لیکن صبح میں اس لیے نہیں اٹھتا کہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہے۔ اس کو تو اور پہلے اٹھنا چاہیے نا، اس کی نیند تو پوری ہو چکی نا، لیکن وہ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو دولت سے نواز دیا ہے، اس نے دنیا کو جنت سمجھ لیا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن یہ ایسا قید خانہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق مال بھی رکھتے ہو، مال خرچ بھی کرتے ہو، ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، پھر بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مال نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تعلیم نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ہماری ڈگری نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تو ہم سے بڑا بے عقل کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون ہے؟ اسلام ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی کیا، اللہ کو تو پسند ہے، اللہ نے ہمارے لیے بھی وہی پسند کیا ہے۔ اب بتائیے، اللہ ہمارے لیے مذہبی اسلام کو پسند کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے؟ نماز میں پیچھے رہتے ہیں، جو قوم کے سرکردہ لوگ ہیں وہ پچھلی صف میں بھی نظر نہیں آتے، جنہیں قوم کی رہبری کرنا ہے، جو ہمارے مدرسے کے معلم ہوتے ہیں، جو ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، وہ اگلی صف میں تو چھوڑ دی، پچھلی میں بھی نظر نہیں آتے۔ قوم ترقی کرے گی؟ ہماری قوم سو کر کے کب اٹھتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو قوم بیدار ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ تنزلی کی شکار ہوتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ترقی کرنا اگر کسی قوم کو تو سورج کے نکلنے سے پہلے وہ قوم طلوع ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ آج امت کی اکثریت سورج کے نکلنے کے بعد بیدار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سا جہاز اڑاتے تھے، تم کون سے محکمہ کے تم افسر تھے، نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پکڑ کس پہ؟ سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کا سوال ہوگا۔ آدمی جو پھنسے گا تو وہاں کیا کہے گا؟ قالوا لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جاؤ، پہلے ہی سوال میں وہ فیل ہو جائے گا، پہلے سوال میں فیل ہو جائے گا تو اب دوسرے سوال میں وہ نروس ہو چکا ہے۔ ممتحن جب سوال کرے اور آدمی پہلے سوال کا جواب دیتا ہے تو اس کو ہمت ملتی ہے، اور جب پہلے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے۔ تو پہلے ہی سوال ہوگا
روز محشر کی جا گداز بود اولی پرشسی نماز بود. محشر کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے، امام سلام پھیرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نماز مکمل ہوگی، چاہے امام 3 پہ پھیر دے چاہے 5 پہ پھیر دے. اکثر و بیشتر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی نہیں بتا پائے گا امام نے نماز کو مکمل کیا، کم پڑھی کہ زیادہ پڑھی نہیں پتا. سلام پھیر دیا امام تو ساتھ ساتھ ہم بھی پھیر دیتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے مسلمان بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں آپ عصری علوم کی کتنی ہی ڈگریاں لے کر کے چلے جائیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں کیا قبول ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبر میں آپ سے جو سوال ہوگا من ربک ما دینک، اور اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کون تھے جو مبعوث کیے گئے تھے، یہ پوچھا جائے. اگر ہم اپنے بچوں کو عصری علوم دے کر کے بھی ان کو مسلمان باقی رکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کمال ہے. اور ہمارا بچہ زبردست انگریزی میں بات کرے، اردو کو انگریزی بنا دے، انگریزی کو اردو بنا دے، آپ کی آسامی زبان کو انگریزی میں کر دے، انگریزی کو آسامی زبان میں کر دے، یہ کمال کب سمجھا جائے گا؟ جب وہ مسلمان ہو تب. جب وہ مسلمان ہو تب. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عثمان ہے، میں نے اپنے نام کو ابو بکر جیسا نام رکھ دیا، میرے بیٹے کا نام صوبان ہے، میں کچھ بھی نام رکھ دوں تو میں مسلمان ہوں. ایک کافر آدمی اپنے لڑکے کا نام عبداللہ رکھ دے تو مسلمان ہوگا. اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا تب آدمی مسلمان ہوگا. آج مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، بولیے بھائی مسلمان جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ تجارت والے اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تاجر اگر سچا ہے تو وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تاجر اگر جھوٹا ہے تو منافقین کے ساتھ ہوگا، کفار اور مشرکین کے ساتھ. تجارت تو ہمارے نبی نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، لیکن سچی تجارت کی ہے، جھوٹ بول کر کے تجارت نہیں کی. جھوٹ بول کے اگر تجارت کرتے ہیں تو مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، بیماریاں جنم لیتی ہیں، نقصانات جنم لیتے ہیں. اس لیے ہمیں مسلمان پر کے زندگی گزارنے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیں کسی کو گالی نہیں دینا ہے، ہمیں راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جس سے کسی راہگیر کو تکلیف ہو، ہمیں پڑوسی کو نہیں ستانا ہے، ماں باپ کے حق کی پامالی نہیں کرنی ہے، بڑوں کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، چھوٹوں پر ظلم نہیں کرنا ہے. آج اس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ان سب امراض سے خالی ہیں؟ آج قرآن تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی تم مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسول، کتاب اللہ کو اور نبی کے پیغام کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہوں. آج امت انہی 2 چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے تو ناکامی جنم لے رہی ہے، ان کے ساتھ کامیابی نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے کامیابی کی چیز جو دی تھی اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور ناکامی کی جو چیز تھی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور رحمت کے دروازے ڈھونڈ رہے ہیں، رحمت کے دروازے ڈھونڈ رہے ہیں. آج اس میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے؟ ارے میں مسلمانوں سے تو سوال کر رہا ہوں، خود سے بھی سوال کر رہا ہوں. کفار کی ایک جماعت اگر بیٹھی ہو اس میں سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ میں قرآن پڑھ کے آیا. یہ ہماری مسلمان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ابھی آپ کہہ دو تو شاید 1-2% لوگ ہاتھ اٹھائے کہ میں ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر کے آیا. اب بتاؤ ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اتنے لوگوں میں سے جتنے بھی بزنس مین ہوں گے وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو ان میں اور ہمارے درمیان میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے بھائی ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. میرے نبی کا
جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے پیغام تھا آج بھی وہی پیغام ہے، بس فرق یہ ہے کہ کل نبی کی زبان بولتی تھی، آج نبی کے ایک وارث کی زبان بولتی ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ بس پیغام نبی کا اتنا ہی ہے، وزن اتنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کا پیغام جیسے کل ان کی زبان سے نکلا تھا، جتنی اہمیت رکھتا تھا، ویسی کل قیامت تک کے لیے نبی کا پیغام میں اتنی ہی طاقت ہے۔ کیا صحابہ کرام کے لیے بار بار تقریر کرنا پڑتا تھا کہ شراب چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، بہنوں کا حق دو، پڑوسیوں کو مت ستاؤ، بار بار بلانا پڑتا تھا مسجد؟ نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا جو کلام سن لیا تو سن لیا، مرتے دم تک اس کے خلاف نہیں کرتے تھے، ایک بار بس۔ کیا نبی کا پیغام کمزور ہو گیا کہ ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے؟ بولیے بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی زبان بات سمجھ رہے ہیں نا، میری اردو سمجھ رہے ہیں نا پوری؟ آپ بتائیے کہ نبی کا پیغام جو کل تھا آج وہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کو جھوٹ بولنے کے لیے کتنی بار سمجھایا گیا ہوگا؟ سمجھایا نہیں کہ اب پیغام دے دیا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ شراب کا جب حکم نازل ہوا، مدینے میں اس دن صرف نالیوں میں اکثر و بیشتر شراب بہ رہی تھی، بس ایک پیغام آ گیا کہ نہیں پینا تو نہیں پینا، برتن تک توڑوا دیا کہ توڑ دیا صحابہ نے۔ یہی تو ایمان ہے، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے سر کو جھکا دو، یہی تو اسلام ہے۔ اپنے کو اسلام کے سامنے، اللہ کے سامنے، نبی کے پیغام کے سامنے جھکا دیجئے۔ اگر اسلام کہے گا تو ہم عمل کریں گے، اسلام اگر اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اس سے روکتا ہے، تو ہم اس سے باز آ جائیں گے۔ اے بھائی سب لوگ بچ جاؤ، جس کا کام ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا بچہ دین کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی جان رہا ہو تو یہ کامیاب ہے۔ اپنے بچے کو کہیں بھی پڑھ رہا اسے مسلمان ضرور بنائیے۔ آج ہمارے بچے کالجوں میں، کانوینٹوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام نہیں ہوتا ہے تو ان کو کوئی بھی کدھر بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ اسلام ان کے دل میں اتنا کمزور ہوتا ہے، آپ ان کو کہیں بھی لے کے جاؤ چلے جاتے ہیں۔ پتھر کے سامنے جھکا تو جھک جائیں گے، کسی موٹے درخت کے سامنے جھکاؤ تو جھک جائیں گے۔ کل کے جو بوڑھے ہوتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کے قلب سے کوئی ایمان اسلام نہیں چھین سکتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔